اگر وہ ڈاکٹر ہے لیکن نفس کا پجاری ہے وہ کامیاب نہیں، وہ اپنے ڈاکٹری کو غلط استعمال کرے گا۔ اگر انجینئر ہے اور نفس اور خواہش کا پابند ہے وہ اپنی ڈاکٹری کو غلط استعمال کرے گا۔ لیکن اس میں سے کسی بھی عہدے پر وہ فائز ہے، لیکن اللہ نے اس کو تزکیہ نفس دیا ہے، اس نعمت کو مخلوقات کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ تو قد افلح، عربی زبان میں افلح کا جو ہے لفظ ہے، حی الفلاح، حی الفلاح میں بھی ہم کہتے ہیں، فلاح سے بہتر لفظ کامیابی کے لیے عربی میں نہیں، یعنی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہوئے تو اس کو فلاح کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ تو کامیاب کون ہو گیا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے پہلی کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے توبے کی ضرورت ہے۔ توبہ جو ہے نا اس کا پہلا صابن ہے، اس کا پہلا کام ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس کا پہلا بنیادی عنصر کیا ہے کہ کسی کامل کے حد پہ بندہ بیعت ہو کر توبہ کرتا ہے، کوئی یہ ابتدا کرتا ہے اس راستے کی، اس کامیابی کے روٹ پہ چلنا چاہتا ہے، اس متوازی پٹلی پہ چلنا شروع ہو گیا جب اس نے کسی شیخ کو پکڑ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے دوستو، آپ کے کنویں میں کتا گر جائے، چوہا گر جائے، آپ کسی کے عالم کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہے گا 50 ڈول نکالو، 40 ڈول نکالو، نہیں، وہ پہلے کہے گا کہ جو چیز گرا ہے پہلے اس کو نکالو پھر ڈول نکالو۔ ہاں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ چیز نہیں نکالتے، صرف ڈول نکالتے ہیں، وہ چیز وچ پڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جلنا ہے، ایک دوسرے کی لڑائی بجائی ہے، ایک دوسرے کو لڑانا ہے، ایک دوسرے میں آویزش پیدا کرنا ہے، تمام الا اور بلا ہمارے دل میں ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ در زبان تسبیح و اندر گوہر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے پر دل اندر میں گوہر پڑا ہوا ہے۔ یہ تسبیح کہے دل اثر، یہ تسبیح تجھ پہ کیسی اثر کرے گی جب تو باطن کو صاف نہیں کرے گا، اس کی تزکیہ نہیں کرے گا۔ اے میرے دوستو،